علامات قبول التوبتی، توبہ کی قبولیت کی علامتیں. ہناک علامات تدل علی صحت التوبۃ وقبولها، وہاں کچھ علامتیں ہیں جو دلالت کرتی ہیں، جو رہنمائی کرتی ہیں توبہ کے درست ہونے پر اور اس کی قبولیت پر. یعنی کچھ علامتیں ایسی ہیں جو توبہ کے صحیح اور قبول ہونے کے بارے میں ہمیں رہنمائی دیتی ہیں کہ واقعی کسی شخص کی توبہ قبول ہو چکی ہے. وہی اور وہ مما یستأنس بہ التائب، وہ چیز ہے جس سے مانوس ہوتا ہے توبہ کرنے والا. ویفرح بہ، اور اس پر خوش ہوتا ہے. یعنی ان علامات کو دیکھ کر توبہ کرنے والا سکون محسوس کرتا ہے، انس محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے. لأنہ بوقوعها یعلم، کیونکہ وہ ان کے واقع ہونے سے جانتا ہے، انہ یسیر فی الطریق الصحیح، کہ وہ صحیح راستے پر جا رہا ہے. یعنی جب کوئی شخص یہ علامات دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں میں صحیح کام کر رہا ہوں، صحیح طور پر توبہ کر رہا ہوں اور میری توبہ قبول ہو رہی ہے. الموصل الی النجات، وہ راستہ جو پہنچاتا ہے یا پہنچانے والا ہے نجات تک. والفوز، اور کامیابی تک. یوم القیامت، قیامت کے دن. ومن هذه العلامات، اور ان علامتوں میں سے اولا، نمبر 1، اول ان یکون العبد بعد التوبۃ خیرا مما کان قبلها، کہ ہو جاتا ہے بندہ توبہ کے بعد بہتر، زیادہ اچھا اس سے جو اس سے پہلے ہوتا ہے. یعنی بندے کے حالت میں، اس کی عبادت میں، اس کے اخلاق میں، اس کے کاموں میں بہتری آ جاتی، اس کی زندگی میں امپرومنٹ ہوتی ہے، اس کا وقت اب نیکیوں میں گزرتا ہے. وَكُلُّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان، يَسْتَشْعِرُ ذَلِكَ مِن نَفْسِهِ، اس بات کو اپنے نفس میں، اپنے اندر، اپنی ذات میں محسوس کرتا ہے. یعنی یہ خوشی انسان خود ہی اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے. فَإِذَا كَانَ بَعْدَ التَّوْبَةِ مُقْبِلًا عَلَى اللَّهِ، پھر اگر وہ توبہ کے بعد توجہ کرنے والا ہو اللہ کی طرف، عالی الہمت، عالی ہمت ہو، یعنی اس کی ہمت بڑھ چکی ہو، قوی العزیمت، عزم پختہ ہو چکا ہو، اس کی ڈٹرمنیشن میں اضافہ ہو چکا ہو. دل ذلك على صدق توبته وصحتها وقبولها، تو یہ چیز دلالت کرتی ہے اس کی توبہ کی سچائی پر، اس کے درست ہونے پر اور اس کے قبول ہونے پر. یعنی توبہ کرنے کے بعد انسان کے دل کی کیفیت بدلتی ہے، اس کے اندر نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی ہمت بڑھ جاتی. پہلے وہ سوچتا ہے کہ میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا کیونکہ میں تو ایک گناہگار انسان ہوں، یہ کام تو نیک لوگ کرتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں. لیکن جب وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی نیکی کرنے کی قوت آ جاتی اور پھر اس کا ڈٹرمنیشن اور اس کا ارادہ بھی بڑا پکا ہو جاتا ہے. یعنی وہ ڈاواں ڈول نہیں رہتا کیونکہ وہ اپنی چوائس سے ایک نیا راستہ اختیار کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو شعوری طور پر مسلمان ہوتے ہیں، ایک تو نا بائی برتھ مسلمان، ایک وہ ہیں جو اپنی چوائس سے مسلمان ہوتے ہیں اور اپنی پچھلی زندگی کو خیر بات کہہ دیتے ہیں اور اسلام کا راستہ صحیح طور پر اختیار کرتے ہیں. تو ان کی ہمتیں اور ان کے ارادے اور ان کے کام عام مسلمانوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں اگر وہ واقعی صحیح معنوں میں مسلمان ہو. اسی طرح اگر کوئی شخص لا علم تھا، جاہل تھا یا گناہوں کی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن جب اس کو احساس ہوا اور اس نے توبہ کر لی تو اس کے بعد کی زندگی زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتی، زیادہ قوی ہو جاتی، فائدے کی ہو جاتی، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. نمبر 2، ثانیاً اللہ یزال الخوف و مراقبۃ اللہ تعالی مصاحبا لہ، کہ مسلسل رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے خوف و مراقبۃ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس، مصاحبا لہ، اس کے ساتھ رہنے والا. یعنی اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس کے دل میں رب کی یاد ہوتی ہے، وہ کوئی بھی غلط کام کرنے لگتا ہے تو اس کو یاد آ جاتا ہے فوراً ہی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. فَإِنَّ الْعَاقِلَ لَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، بس بے شک عاقل نہیں امن کرتا، نہیں بے خوف ہوتا، مکر اللہ، اللہ کی چال سے، طرفۃ عین، ایک لمحے بھر کے لیے بھی. فخوفه مستمر الى ان يسمع قول الملائکۃ الموکلین بقبض روحه، تو اس کا خوف مسلسل رہتا ہے، ساتھ ساتھ رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ملائکہ کا یہ قول سن لے جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں. یعنی وہ انسان زندگی کے آخری لمحے تک اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اس کے اندر اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، وہ کسی وقت بھی بے خوف نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اب تو سب ٹھیک ہو چکا ہے،
نہیں، وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں میں پھر سلپ نہ کر جاؤں، کہیں میں پھر پلٹ نہ جاؤں. یعنی وہ اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرتا یا اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوتا کہ میں تو نیک ہوں اور مجھے کوئی چیز پھسلا نہیں سکتی، بھٹکا نہیں سکتی. جو شخص جتنا سچا مومن ہوتا ہے اتنی ہی فکر مندی کے ساتھ یہ دعا کرتا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جما کے رکھ. تو فرشتوں کا قول، فرشتوں کی بات جو اس کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. نہ تم ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے لیے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، جس کا وعدہ تم سے دنیا میں کیا گیا. یہ جملہ جب وہ سنتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. سورۃ حامیم السجدہ کی آیات سب نے پڑھ رکھی ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر استقامت اختیار کرے، جم جائیں، ثابت قدمی اختیار کریں، ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، فرشتے ان پر اترتے ہیں. اور خاص طور پر موت کے وقت جان لینے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ آ کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، مت ڈرو، ساری زندگی تم نے ڈرتے ڈرتے گزاری، اب ڈر ختم ہے، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں. ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرو دنیا چھوڑنے کا یا کسی بھی چیز کے جانے کا، کیونکہ جو تمہاری زندگی کا مقصد تھا، جو تمہاری مرضی تھی، جو تمہاری چاہت تھی، آج وہ پوری ہو جائے گی. کیا؟ کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے، راضیۃ مرضیہ، جیسے دوسری آیت میں آتا ہے. اور وہ ابشروا بالجنت، اور وہیں اس کو جنت کی خوشخبری مل جاتی. تو انسان جب جنت کی خوشخبری پاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض فوت ہونے والوں کے چہروں پر ایک خاص طرح کی مسکراہٹ ہوتی. یہ کہاں سے آتی ہے مسکراہٹ؟ مرتے وقت تو انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، تو تکلیف کی تو ایک خاص کیفیت چہرے پر آ جاتی ہے. لیکن ایسے لوگ کیوں خوش ہوتے ہیں، کیوں مطمئن ہوتے ہیں، کیوں پرسکون ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہیں یہ خوشخبری مل رہی ہوتی ہے اور ان کا خوف دور ہو جاتا ہے. اللہم اجعلنا منہم. کیونکہ ہم میں سے ہر شخص جتنا جتنا دین کو پڑھتا جاتا ہے، قرآن پڑھتا جاتا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ خوف آتا جاتا ہے کہ کہیں میں کچھ غلط نہ کر دوں، کہیں میری آخرت خراب نہ ہو جائے، کہیں میری کسی بات پہ پکڑ نہ ہو جائے. لیکن جس وقت زندگی ختم ہو جاتی ہے اور ایمان پر خاتمہ ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ہوتا ہے، تو وہیں سے انسان کے سارے غم، دکھ، درد، تکلیفیں ختم ہو جاتی، کیونکہ وہ کامیاب ہو کر دنیا سے لوٹ رہا ہے. فَهُنَاكَ يَزُولُ خَوْفُهُ وَيَذْهَبُ قَلَقُهُ، وہاں اس کا خوف بھی چلا جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے، اور اس کا قلق اور بے چینی اور تکلیف وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لو ان احدى قدمی فی الجنۃ ما امنت مکر اللہ، اگر میرے دو قدموں میں سے ایک جنت میں بھی داخل ہو جائے تو بھی میں اللہ کے مکر یا چال تدبیر سے بے خوف نہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں واپس بلا لیا جاؤں جب تک پوری طرح اندر نہ ہو جاؤں. اب ابو بکر صدیق کا خوف عام انسانوں کے خوف سے زیادہ ہے، اس لیے وہ ابھی بھی امن میں نہیں، حتیٰ کہ جنت کے اندر پورے نہ چلے جائیں. تو جتنا جتنا جس کا ایمان ہوتا ہے اتنا ہی اس کا خوف زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا تقوی زیادہ ہوتا ہے. وَلَعَلَّ هَذَا اسْتِعْشَارٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، اور شاید یہ محسوس کرنا، یعنی اس بات کا اتنا زیادہ خوف ہونا کہ میرا کیا بنے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے ہے، اس حدیث کی وجہ سے ہے. کیا؟ کہ القلوب، دل، بین اصبعین، دو انگلیوں کے درمیان ہوتے، من اصابع الرحمن، رحمان کی انگلیوں کے، یقلبها کیف یشاء، وہ انہیں الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے حالات جانتا ہے. ہم اگر دین پر ہیں یا ہمیں اس سے محبت یا ہم اس راستے کو اپنائے ہوئے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، عنایت ہے. اور جس انسان کو جتنا زیادہ اس نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے جو مجھے ملی ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کے دین کا راستہ، وہ اتنا زیادہ اس پر شکر گزار ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. اور جتنا زیادہ کسی نعمت پر انسان خوش اور شکر گزار ہوتا ہے اتنا ہی ساتھ ڈر آ جاتا ہے. یاد رکھیے کہ نعمت پر خوشی کے برابر ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں یہ نعمت چھن نہ جائے، یہ نعمت چلی نہ جائے، کہیں اللہ تعالیٰ کی یہ محبت میرے دل سے کم نہ ہو جائے. کیونکہ یہ ڈر کہ یہ نعمت ہے میرے لیے، کیونکہ ہر نعمت کے ساتھ ایک ڈر ہوتا ہے. انسان جس بھی چیز سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ایک پین بھی ہوتی ہے اور ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ میری محبوب چیز مجھ سے چھن نہ جائے، کہیں میرے ہاتھ سے چلی نہ جائے. کسی بھی چیز کے بارے میں آپ سوچیں، آپ دیکھیے کہ بچوں سے آپ کو محبت ہوتی ہے لیکن بچوں کی جدائی کا غم بھی ہوتا ہے، ساتھ ہی خوف بھی ہوتا ہے. خوف کس چیز کا؟ کہ کہیں یہ
اس راستے سے نہ ہٹ جائیں، دین کا راستہ نہ چھوڑ دیں، یا جو کچھ ہم کر رہے ہیں جو دنیا میں کوئی تو وہ دنیا کے اعتبار سے سوچتا ہے. تو اسی طرح جس شخص کو دین کی نعمت مل جاتی ہے، قرآن کی دولت مل جاتی ہے، اور پھر جنت کی فکر اور شوق اس کو لگ جاتا ہے، اس کے اندر بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں یہ نعمتیں مجھ سے، یہ دل کا یہ احساس اور یہ خوشی اور یہ سکون مجھ سے چھن نہ جائے، اور کہیں میرا دل نہ بدل جائے، کیونکہ دل تو بدلتا رہتا ہے، انسان کی چوائسیز بھی بدلتی رہتی ہیں. دنیا کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں ایسی کہ کبھی آپ کو بہت پسند ہوتی تھی اور اب وہ آپ کے لیے بہت نارمل ہے. کبھی اس چیز کے لیے آپ تڑپتے تھے، روتے تھے، اور اب وہی چیز آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. جیسے آپ دیکھیے ایک بچہ ہوتا ہے نا، تو ایک کھلونے کے لیے وہ اتنا اصرار کرتا ہے. ایک وقت تھا وہ جب ڈیجیٹل گیمز شروع میں آئی تھی، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، گیم بوائے، اور اسی طرح کچھ ایسی کچھ گیمز تھی. تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت بچے بس کچھ ہو یہ کسی طرح مل جائے، منتیں، سماجتیں، رونا دھونا، خوش آمدیں، کس بات پہ کہ یہ گیم ہمیں لے دیں. آج اس کو کون پوچھتا ہے؟ آج آپ دیکھیے کہ اس کو کون پوچھتا ہے. کسی بچے کو آپ کہیں کہ میں تمہیں گیم بوائے لے دیتی، کیا کہے گا وہ؟ کہاں پھینک دے گا اس؟ تو انسان سوچتے نا وہی چیز اتنا رویا دھویا، اور اب آپ دیکھیں اس کے لیے کیا اس کا حال ہے. وہ کہیں وہ کباڑ خانے میں پھینکا ہوا اس کو لینے کے لیے تیار ہے. آج آپ دیکھیں کہ بچوں کو کریز ہے کہ ہمیں آئی فون لے دیں یا آئی پاڈ لے دیں کہ جس میں وہ اور لیٹسٹ ہو بس. اب آپ دیکھیے کہ کچھ سالوں کے بعد آپ دیکھیے کہ پھر ان چیزوں کا حال کیا ہوگا. تو دنیا کی چیزوں کے بارے میں بھی ہماری محبتیں، چاہتیں، ہماری ڈیزائرز، ہماری جو ایک پیشن ہوتا ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، کیونکہ دل کی حالت بدلتی ہے، چیزوں کی ویلیو بدل جاتی ہے. دین کے معاملے میں بھی یہ ڈر انسان کو رہتا ہے کہ کہیں میرا دل نہ بدل جائے. اور وہ کب بدلتا ہے؟ جب کمپنی تبدیل ہو، جب مواقع نہیں رہتے انسان کے پاس. یاد رکھیے کہ دنیا کی ہر چیز آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی، ہمارا دین آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتا، اس لیے اس سے محبت کم نہیں ہونی چاہیے. انسانوں کی محبت میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے کیونکہ انسان بدلتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہستی میں کوئی تبدیلی نہیں، اس قرآن میں کوئی چینج نہیں، یہ وہی قرآن ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے، وہی ان کے اخلاق ہیں جس کے ساتھ وہ دنیا سے گئے ہیں. لہٰذا یہ دین اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ چینج نہیں ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ اگر ہمارا اسے تعلق نہیں تو پھر ہمارے اندر تبدیلی آ سکتی. تو ایک تو اس چیز کے ساتھ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم باقی چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول ہو اور ہم حق کے راستے پر رہے، تو پھر قرآن سے، اللہ کے ذکر کی مجلسوں سے، اللہ والوں سے، دین سے جڑ کے رہیں، تھامے رکھیں ان چیزوں کو. تو پھر انسان کا خوف ذرا کم ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں اکیلے آپ کہیں پر بھی ہوں تو آپ کو ڈر ہوتا ہے، لیکن آپ ایک گروپ کے اندر ہوتے ہیں چاہے دنیا کے کسی کام میں، تو آپ کو ایک سپورٹ ہوتی ہے، ایک سیکیورٹی کی فیلنگ ہوتی ہے. اسی گھر اسی بلڈنگ میں آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کی فیلنگ اور ہوتی ہے، جب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو فیلنگ اور ہوتی ہے. اسی جگہ کو آپ لے لیں، اگر رات کے 12 بجے آپ کو یہاں اکیلے بیٹھنا پڑے تو دل کی حالت، وحشت کی حالت کیا ہوگی. تو بالکل اسی طرح جب ہم دین کی مجلسوں کو، ان رونقوں کو، ان روشنیوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو اندھیروں میں چلے جاتے ہیں، اور ان اندھیروں میں بعض اوقات آئسولیشن میں بھی چلے جاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے کہ جیسے مجلسوں میں شریک ہوتے تھے لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا، آہستہ 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 ان سے دور ہوئے، تنہا ہو گئے، اور پھر اس ڈارکنیس میں چلے گئے، اور پھر اس خوف کا شکار ہو گئے. وہ اللہ سے دوری کا خوف اور آخرت کا بھی فکر تو آتا ہی ہے بندے کو. جس کو ایک دفعہ آخرت کا پتہ چل جائے وہ ٹوٹلی بے خوف تو نہیں ہو سکتا، لیکن اپنے آپ کو ہیلپ لیس اور انسیکیور بھی محسوس کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اگر توبہ کرتا ہے، ایک نئی زندگی اختیار کرتا ہے، تو اس میں اس کے لیے لائف سپورٹ بھی ہونی چاہیے تاکہ اس کی روح اور اس کا دل مر نہ جائے. ثالثاً، تیسری چیز، ان تحدث له التوبة انكسارا في قلبه وذلا وتواضعا بين يدي ربه، وهذا الانكسار والذل انفع للعبد من طاعات كثيرة يمن بها على ربه، كما قيل رب معصية اورثت ذلا وانكسارا ورب طاعة اورثت كبرا وغرورا. ان تحدث له التوبة، کہ واقع ہو اس کے لیے توبہ، انکسارا فی قلبہ، اس کے دل میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ، وذلا وتواضعا، اور ذل بھی تواضع کو، ذلت ہمارے اردو میں معنی ذرا اور ذلیل کے نیگیٹو معنی چلا جاتا ہے، یہاں تواضع، ہمبلنس، وتواضعا بین یدی ربہ، اپنے رب کے سامنے. یعنی انسان جب توبہ کرے تو اپنے رب کے سامنے، یعنی اپنی حیثیت کو کچھ نہ سمجھے، اور اس کے اندر ایک تواضع ہو اور ایک عاجزی اور انکساری کی کیفیت ہو، اور رب کے لیے شکر گزاری ہو. یعنی یہ توبہ اس کے اندر عاجزی پیدا کرے، تکبر نہیں. وَهَذَا الْإِنْكِسَارُ وَالذُّلُّ، اور یہ عاجزی اور انکساری، أَنْفَعُ لِلْعَبْدِ مِنْ طَاعَاتٍ كَثِيرَةٍ، بندے کے لیے بہت فائدہ مند ہے، مِنْ طَاعَاتٍ كَثِيرَةٍ، بہت سی اطاعت سے، يَمُنُّ بِهَا عَلَى رَبِّهِ، جن کے ساتھ رب اس پر احسان کرتا ہے. یعنی اللہ کے راستے پہ چلنا، اور پھر دل میں کوئی تکبر نہ ہونا، اور اپنی بڑی سے بڑی نیکی کو کچھ نہ سمجھنا.
اور اس پر راضی نہ ہو جانا، اور اس پر کوئی فخر اور غرور نہ ہونا، یہ بڑی بڑی اطاعت سے بھی بہت بہتر کیفیت ہے. یعنی ایک انسان وہ ہوتا ہے چھوٹا سا کام کر کے اس کو بہت بڑا سمجھ لیتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے بڑا بھی کام کر لے تو حقیقت میں اپنے دل میں کہتا ہے کہ ابھی تو حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، ابھی کچھ نہیں کیا، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے. اور اگر توبہ کر کے وہ نیکی کے راستے پہ آتا ہے تو وہ دوسرے لوگ جو اس کے پچھلے ساتھی تھے ان کو حقیر نہیں سمجھنا شروع کر دیتا کہ میں ان سے زیادہ نیک ہو گیا ہوں اور میں ان سے بہتر ہو گیا ہوں اور وہ سب تو بہت خراب لوگ ہیں. ان کے لیے بھی وہ تڑپتا ہے، ان کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں کرتا ہے، ان کو بھی اس راستے پہ لانے کی کوشش کرتا ہے. کما قیل، جیسے کہ کہا گیا، رب معصیت، کئی برائیاں یا کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں، اورثت ذلا وانکسارا، جو بندے کو ذلت اور انکسار دیتے، ورب طاعت، اور کچھ اطاعت کے کام ایسے ہوتے ہیں، کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں، اورثت کبرا وغرورا، جو بندے کے اندر کبر اور غرور پیدا کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے وہ توبہ قابل قبول ہے، وہ توبہ واقعی توبہ ہے کہ جس کے بعد انسان کے اندر ایک عاجزی کی کیفیت آ جائے، ہمبلنس آ جائے، کسی قسم کا غرور و تکبر نہ ہو، کیونکہ وہ نفس کا دھوکہ ہے. رابعا، چوتھی بات، ان يستعظم الجنایۃ التي صدرت منه وان كان قد تاب منها، ان يستعظم کہ وہ عظیم یعنی بڑا سمجھے، الجنایۃ اس گناہ کو، جرم کو، التي صدرت منه جو اس سے واقع ہوا، وان كان اگرچہ ہو وہ قد تاب منها اس سے توبہ کر چکا، یعنی جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے اس گناہ کو وہ بہت بڑا سمجھے، اپنی نیکی کو چھوٹا سمجھے اور گناہ کو بڑا سمجھتا رہے. کبھی کوئی تعریف بھی کرے نا کہ تم تو بہت نیک ہو گئے ہو، تم تو بہت چینج ہو گئے ہو، اور ایسے فوراً سوچے کہ میں کیا تھا، میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں، میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ چیز اس کے اندر ایک عاجزی کی کیفیت پیدا کر دی. انسان اس وقت اپنا کمپیریزن ان لوگوں سے نہیں کرے گا جو ابھی تک اس راستے پر، وہ ان سے کرے گا جو بہت پہلے نیکی کے راستے پہ آگے تھے اور ابھی وہ ان کے مقابلے میں تو بہت پیچھے ہے، بہت چھوٹا ہے. تو یہ چیز انسان کو اپنے ٹھکانے پہ رکھتی. وَيَكُونُ ذَلِكَ، اور یہ ہوگا بِتَعْظِيمِ الْأَمْرِ وَالْآمِرِ وَالتَّصْدِيقِ بِالْجَزَاءِ، اس کام یا معاملے کی تعظیم کے ساتھ اور حکم دینے والے کی تعظیم کے ساتھ اور اس کی جزا یا اس کے انعام کی تصدیق کے ساتھ. قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ذالک، یہ بات، ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، فانہا من تقوی القلوب، تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. یعنی یہ عاجزی کیسے پیدا ہوگی اور اپنے گناہ کو انسان کب بڑا سمجھے گا؟ جب انسان اللہ کے حکم کو اہمیت دینے والا ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اہمیت دینے والا، اور اس نے جو جزا یا ثواب یا بدلہ رکھا ہے اس کو سچ سمجھتا ہو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی رسپیکٹ کرے گا اور پھر اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں چھوٹا سمجھے گا. وقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان المؤمن، بے شک مومن تو، یرا ذنوبہ، دیکھتا ہے اپنے گناہوں کو، کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، گویا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے ایک پہاڑ کے نیچے، وہ ڈرتا ہے کہ وہ پہاڑ اس پہ گر نہ پڑے. وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ، اور بے شک گناہگار شخص، فاجر شخص، وہ اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے ایک مکھی کی طرح جو اس کے ناک پر سے گزر گئی ہو، یعنی ناک پہ آ بیٹھی اور اس نے اڑا دی. مرہ کا مطلب گزر جانا. وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ، اسی لیے بعض سلف نے کہا، لَا تَنظُرْ إِلَىٰ صِغَرِ الْخَطِيئَةِ، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَىٰ عَظَمَةِ مَنْ عَصَيْتَ، لیکن اس کی عظمت کو دیکھو، ذہن میں رکھو جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو. کسی چھوٹے کی بات کو ٹالنا ایک چھوٹا معاملہ ہے، لیکن کسی بڑے کی بات کا انکار کرنا بہت بڑا معاملہ ہے. اور سب سے بڑے کی بات کو اہمیت نہ دینا اور اس کو کچھ نہ سمجھنا اور اسے معمولی سمجھنا، یہی تو اصل برائی ہے، یہی تو کسی گناہ کو بڑا کر دیتی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی بھی حکم، چاہے نماز ہے یا زکوٰۃ ہے یا کوئی بھی، جب انسان نہیں مانتا تو یہ نہ سوچے کہ اچھا کوئی نہیں، ایک نمازی کی تو بات ہے، نہیں، وہ دیکھے کہ کس کا حکم ٹال رہا ہے، کس کے حکم کا انکار کر رہا ہے، اس کے جس کے سامنے جا کے ایک دن کھڑے بھی ہونا ہے اور کہیں بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا، تو پھر کیا بنے گا. خامساً، پانچویں چیز، من علامات قبول التوبۃ ایضا، توبہ کی قبولیت کی علامات میں سے یہ بھی ہے، ان یحذر التائب من امر لسانہ، کہ توبہ کرنے والا اپنی زبان کے معاملے میں ڈرے، یعنی زبان کے معاملے میں بہت ڈرتا ہے، یہ بہت جلدی سلپ ہو جاتی. فیحفظہ من الکذب والغیبۃ والنمیمۃ وفضول الکلام، تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے اور فضول باتوں سے. وَيُشْغِلُهُ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ، اور اسے مشغول رکھتا ہے اللہ کے ذکر اور اس کی کتاب کی تلاوت سے. نمبر 2، أَن يَحْذَرَ مِنْ أَمْرِ بَطْنِهِ، وہ اپنے پیٹ کے معاملے سے ڈرتا ہے. فَلَا يَأْكُلُ إِلَّا حَلَالًا، نہیں وہ کھاتا مگر حلال. نمبر 3، أَن يَحْذَرَ مِنْ أَمْرِ بَصَرِهِ،
وہ اپنی آنکھ کے معاملے میں بھی ڈرتا ہے، محتاط ہے. فلا ينظر الى الحرام، وہ حرام کی طرف نہیں دیکھتا. ولا الى الدنیا، اور نہ دنیا کی طرف. بعین الرغبۃ فیہا، اس کی طرف رغبت رکھتے ہوئے، یعنی دنیا کی حسرت، دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر شوق اور محبت وہ اس کے دل میں نہیں ہوتا. پھر نمبر 4، ان يحذر من امر سمعہ، وہ اپنے کان کے معاملے میں بھی ڈرتا ہے. فلا يستمع الى معصیت آلات طرب ولہو، تو نہیں وہ سنتا آلات طرب و لہو کو، یعنی ایسی چیزوں کو جو محض انٹرٹینمنٹ ہو. طرب اور لہو کے آلات کو، یعنی اس کا دل پھر میوزک میں نہیں لگتا. ولا الی کذب وغیبۃ، نہ جھوٹ اور غیبت میں. نمبر 5، ان یحذر من امر یدہ، وہ اپنے ہاتھ کے معاملے میں بھی ڈرتا ہے. فلا یمدھا الی الحرام، وہ انہیں حرام کی طرف نہیں لے جاتا، پھیلاتا. وانما یمدھا الی ما فیہ طاعۃ اللہ عز وجل، اور وہ ان کو پھیلاتا ہے یا ان کو بڑھاتا ہے ان کاموں میں جو اللہ کی اطاعت کے ہوتے ہیں، یعنی اپنا ہاتھ وہیں ڈالتا ہے جہاں اللہ کی فرمانبرداری اور نیکی کا کوئی کام ہوتا ہے. نمبر 6، ان یحذر من امر قدمیہ، کہ وہ اپنے قدموں کے معاملے میں بھی ڈرتا ہے. فلا یمشی بہما الی مواطن الملاہی والمعاصی، تو نہیں وہ چلتا ان کے ساتھ طرف کھیل کود اور گناہوں کے کاموں کے، یعنی اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والے اور نافرمانیوں کے مقامات کی طرف نہیں چلتا. بل یمشی بہما الی المساجد والجہاد ومواطن الطاعات، بلکہ وہ چلتا ہے ان قدموں سے مسجدوں کی طرف، جہاد کی طرف اور اطاعت کے مواقع کی طرف، یعنی اللہ کے راستے میں جو بھی نیکی کا کام ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کی طرف بھاگ دوڑ کرتا ہے. نمبر 7، ان یحذر من امر قلبہ، وہ اپنے دل کے معاملے میں بھی ڈرتا ہے. فیطہرہ من العداوۃ الدنیویۃ والبغض من اجل الدنیا، تو وہ پاک کرتا ہے اس کو دنیاوی عداوت سے، یعنی دنیا کی خاطر جو دشمنیاں پال رکھی ہیں ان سے وہ بچتا ہے. والبغض، اور بغض اور نفرت، من اجل الدنیا، دنیا کی خاطر جو اس کے اندر ہوتی. ویطہرہ من الحسد وسائر الآفات، اور وہ اس کو پاک کرتا ہے حسد سے اور ساری آفتوں سے، یعنی اپنے دل کو صاف ستھرا رکھتا ہے. ویجعل فیہ الشفقۃ والنصیحۃ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اور وہ اس میں شفقت اور نصیحت، خیر خواہی اور اللہ کی محبت اور اللہ کی خاطر بغض رکھتا ہے. نمبر 8، ان یحذر من امر طاعتہ، کہ وہ ڈرتا ہے اپنی اطاعت کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں. وَيَجْعَلُهَا خَالِصَةً لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو وہ انہیں خالص اللہ کے چہرے کی خاطر کرتا ہے. کوئی بھی نیکی کا کام بندوں سے نہ وہ اس کا شکریہ چاہتا ہے نہ جزا چاہتا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تمہیں اللہ کے چہرے کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی جزا اور بدلہ نہیں چاہتے. وَيَجْتَنِبُ الرِّيَاءَ وَالسُّمْعَةَ، اور وہ ریاکاری اور شہرت سے بھی بچتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے علامات توبہ کی قبولیت کی. جو شخص توبہ کر لیتا ہے وہ ظاہر و باطن کے معاملے میں کس قدر محتاط ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور یہ توبہ اس کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، اسے نیکی کا کوئی غرور یا تکبر نہیں ہوتا. السلام علیکم اساتذہ، میں یہ پوچھنا چاہتی تھی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے، بلکہ موسٹ آف ٹائم آپ غیبت سے بچنا چاہ رہے ہیں، آپ غیبت نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن آپ اس کو سن کے اس میں انوالو ہو رہے ہیں، کبھی گروپس میں، کبھی اکیلے میں کسی کا بیٹھ کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، کیا وہ بھی گناہ ہے؟ اور ایسی سچویشن میں کیسے بچا جائے؟ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی آ کے غیبت کرتا ہے تو اس میں انٹرسٹ لیتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر بیماری ہے نا، لوگوں کی کچھ نفرت عداوتیں کچھ ہیں انہیں لوگوں سے کچھ، تو لہٰذا جب ان کی کوئی برائی آ کے کرتا ہے تو بہت انجوائے کرتا ہے، اچھا شکر ہے کسی نے اس کی برائی تو کی، اچھا اور بتاؤ، پھر وہ اس میں انٹرسٹ لیتا ہے. اچھا دوسرا شخص وہ ہوتا ہے کہ اس کو زبردستی کوئی گھسیٹ لیتا ہے اور وہ اس کو اس میں انوالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، اس میں کوئی مزہ نہیں آتا، اس کو سخت گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، وہ اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا، ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے یا کوئی توجہ نہیں دیتا. ایسا شخص مجبوری کے مارے اگر کسی وجہ سے اس کو وہاں کھڑے بھی ہونا پڑے تو وہ کوئی خاص رسپونڈ ہی نہیں کرتا، وہ چند دفعہ ایسا کرتا ہے تو سنانے والے بھی باز آ جاتے ہیں اس سے کہ یہ نہیں میرا ساتھ دیتا. بلیو می، یہ رویہ جو ہے وہ لوگوں کو سٹاپ کر دیتا ہے غیبت کرنے سے. لیکن غیبت کون کس کے ساتھ آ کے کرتا ہے؟ جو دوسرے کی مرضی کے مطابق رسپونڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ ڈر رہے ہیں نا اور آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے، آپ کا دل گھبرا رہا ہے، تو وہ گھبراہٹ بھی دوسرے کو پتہ چل جاتی ہے کہ یہ اس کو نہیں مزہ آ رہا، اس سے تو بات کرنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ وہ غیبت کرنے والا بھی مزہ لیتا ہے نا. وہ مردہ بھائی کا گوشت، اس کا تو ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہوا ہے اور آپ کا نہیں ہے. دیکھیں نا، جو لوگ گوشت خور ہوتے ہیں ان کے سامنے گوشت کی ڈش آ جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھا ہوگا شادیوں وغیرہ میں. اور جن لوگوں کو گوشت کھانے کا یا مچھلی کھانے کا کوئی شوق نہیں ہوتا، اگر ان کے سامنے کوئی گوشت کی ڈش آ جائے تو وہ اس میں سے کتنا اور کیا کھاتے ہیں؟
मजबूरन बस थोड़ा बहुत कोई लेना पड़ जाए तो ठीक है, वरना वो इधर उधर देखते रहते कोई और चीज हो तो वो खाऊं, ये मेरे मिजाज की नहीं, ये मेरे टेस्ट की। जिस चीज में आपका टेस्ट डेवलप नहीं होता वो आप नहीं खा सकते। तो इसलिए इस बात की फिक्र छोड़ दीजिए कि लोग आपको इन्वॉल्व करते हैं, लोग करेंगे भी तो जब आप उनको कोल्ड शोल्डर देंगे बात आ जाएंगी, और ये आपको देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये देखती हूँ कि अगर फर्ज किया आपसे कोई गिबत कर रहा है या अपनी कोई शेयरिंग कर रहा है, तो अगर हम उसको उसके वो अच्छाइयाँ भी तो है ना लोगों में, तो उसकी अच्छाइयाँ याद करा दें या उनकी नेकियां याद करा देखिए दें। उस वक्त अच्छाइयाँ हम थोड़ी बहुत तो कर सकते हैं, लेकिन ये है ना कि दूसरे का टेस्ट अच्छाइयों में डेवलप नहीं हुआ हो तो वो इतनी मजे से वो नहीं सुनता उनको फिर उस वक्त। हाँ, अगर आपके ज़हन में तो किसी और वक्त आप उसको रखें ज़हन में। अब मैं अच्छाइयों में बात करूंगा ताकि इसको हौसला ना हो फिर दोबारा करने का। सादा जिसकी 3-4 बेटियां हैं, वो फोन कर करके उसको बताती है माँ ये हो गया है, माँ वो करे, मेरे साथ ऐसे करे, और माँ अगर इग्नोर भी करती है तो वो नाराज हो जाती है, अम्मी आप तो हमारी बात ठीक से सुनती उनको किसी काम लगाएं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि फिर उनका वक्त हो कि आपके पास आके ऐसी बातें करें। उनकी फरागत उनको परेशान किए हुए है और फिर वो आपको भी परेशान करते हैं। जो शख्स जिंदगी में उसूल जो आपको परेशान करता है ना, उसे किसी काम लगाएं। कभी ऐसा होता है जैसे आपके पास भी लोग आते हैं अपने मसले लेके, इस तरह छोटे लेवल पे कभी हमारे पास भी कोई लोग मसाइल लेके आते हैं, उस वक्त सुनना उनका, उसकी इजाजत होती है मसला हल करने के लिए। अगर वो आपके पास लाए हैं या वाकई किसी ऐसे संजीदा के पास, और वो हैबिचुअल नहीं है कि हर दूसरे दिन वही बात लेकर पहुंच जाएं और सिर्फ अपना कथारसिस करने आए, और जब आप उन्हें कुछ बताने लगे तो सुने भी कुछ ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आके मसला बताते हैं और जब आप उनको एडवाइस देने लगते हैं तो वो उस पर कोई तवज्जो नहीं करते। तो अल्लाह ने आपको भी आंखें दी है ना, समझ आ जाती है आपको कि ये कर क्या रहे हैं, और फिर आइंदा आप उनसे अवॉइड करें। क्योंकि बाज़ वक़्त मैं ये भी पूछ लेती हूँ कि आप मुझसे जो मसला बयान करने लगे हैं ये आप पहले कितने लोगों को बता चुके हैं और उन्होंने आपको क्या एडवाइस दी थी। जब मुझे ऐसा डर होता है ना तो फिर मैं ये पूछती हूँ, अगर को पहली दफा आया और बेचारा परेशान है, मैं सुन भी लेती हूँ और एडवाइस भी दे देती हूँ। और अगर पहली तो मुझे तजर्बा हो कि एडवाइस लेने नहीं आया, सिर्फ अपना नजला मुझ पे उतारने आया है या मुझे सुनाने आया है, तो फिर ये गलत बात है, फिर इलाज करना चाहिए उसका भी। तो फिर लोग कहते हैं कि कई लोगों को बता चुकी हूँ या फलां को बताया, फलां तो उसने क्या एडवाइस दी, मैं कहती हूँ मेरी भी यही एडवाइस है, बस बात खत्म। जब मेरी शुरू में शादी हुई तो मेरे हस्बैंड से मेरी जब लड़ाइयाँ होती थी तो मैं अपने पेरेंट्स को कहती थी, तो मेरे फादर मुझे कहते थे कि अपने हस्बैंड की अच्छाइयाँ याद करो, बुराइयों पे भारी पड़ जाती है। जैसे सोच रहा हूँ कि आज भी कभी कोई ऐसा होता है तो मैं उनकी अच्छाइयाँ याद करने लगती हूँ और वाकई पे अपनी गलतियां नजर आती है कि यहाँ मैंने गलतियां की है ना। बिल्कुल। तो और ये कहते थे कि जो तुमसे कोई बुराई कर रहा है इसका मतलब उसकी आदत है और वो तुम्हारी भी कहीं बैठ के जरूर बुराई करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, याद रखिए कि ये मुर्दा भाई के गोश्त खाने का टेस्ट डेवलप हो चुका था लोगों में। उनका पेट नहीं भरता जब तक वो किसी न किसी की चुगली बुराई कर न बैठे, उनको आदत पड़ चुकी होती और फिर वो आपको भी नहीं छोड़ते, यानी थोड़ी देर गुजरेगी तो वो आपकी कहीं और जाके कर रहे होंगे। दादा ये जो इत्मीनान की आपने जो बात की थी कि जो इंसान फोत होता है तो उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, तो मैंने अपनी सास के चेहरे के ऊपर क्लियर मुस्कुराहट देखी, इतनी क्लियर, इतना रोशन चेहरा और इतनी प्यारी मुस्कुराहट जैसे वो मुस्कुराती थी। तो ये कैसे हुआ उस्ताजा कि मैं एज अ बहू उनके घर गई हूँ और मेरे हस्बैंड जा चुके थे, वो यूएई रहते थे तो चले गए, और वो मेरी ऐसे मुझे केयर करती थी जैसे मैं उनकी बेटी हूँ। और मुझे आज तक याद है कि जब उन्होंने डिश बनाई बिरयानी की तो उसके बीच में जो बोटियों की सेक्शन था उसको ऐसे सजा के, तो ऐसे मेरे तरफ करके वो वाला सेक्शन, और फिर ऐसे खाती रही और ऐसी कनी अखियों से देखती रही कि ये खा रही है उस तरफ से, सुभान अल्लाह। और जब मैं नमाज पढ़ के फारिग होती थी तो मैं दरवाजा नॉक करके मुझे दूध का ग्लास देती होती थी कि मेरी बहू थक ना गई हो। ये उनके बीच में एक क्वालिटी थी कि वो ईसार, दूसरों की केयर, यानी अपने ऊपर दूसरों को तरजीह। सुभान अल्लाह। आपने भी फरमाया कि नेमत की खुशी मिले तो और डर जाता है इंसान, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कब्र तक भी हमें डर रहता है। अगर फर्ज करेंगे हम बहुत अच्छे हैं तो हम सोचेंगे अरे वाह अब हम कब्र में आ गए, हम तो दुनिया में सोचते ही रहते थे कि मुलाकात होगी फरिश्तों से, आमाल तो हमने बहुत अच्छे किए हैं, अब ये ख्याल आया नहीं कि गुरूर आया। तो फिर यानी जो उसमें बताया है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक एक पाँव जन्नत में है, उस पे भी डर रहे हैं। हमारा भी यही हाल होना चाहिए। और नेमत की खुश होने का एक तरीका ये भी है कि हम सजदे में गिर जाएं, तो हम खुश हो रहे हैं मगर सजदे में हैं। अस्सलामुअलैकुम। मैं ये आखिरी जो 8 अलामात है वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है कि हम कोई ना कोई जुमरे में इसमें आ ही जाते, तो इट्स अ वेरी मोटिवेटिंग लिस्ट कि हम अपने आप पे चेक एंड बैलेंस रख सकते थे। सुभान अल्लाह। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम उस्तादा, कल किसी की डेथ हो गई अचानक से और अफसोस करने गए और फिर रात में किसी का फोन आया मेरे पास कि तुम्हें मालूम है कि कैसे डेथ हुई।
وہ جو گولی کھائی تھی وہ کون سی گولی تھی؟ میں نے کہا وہ جو بھی تھی، گولی تھی یا نہیں تھی، اس کا وقت آیا وہ چلی گئی، اب اس کی گہرائی میں مت جاؤ، دعا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش ہوگا۔ تو فوراً اس نے معافی مانگی، اور میں نے کہا کہیں ہم اللہ نہ کرے ہم بھی ایسے نہ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی بھی اور پیچھے رہنے والوں کی خیر مانگو بس۔ حالانکہ موت ایک بہت بڑی نصیحت کی چیز ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگ اس وقت بھی غیر ضروری تفصیلات میں چلے جاتے ہیں اور اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں اور اس سے عبرت نہیں پکڑتے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، مگر دیکھیں جس طرح ہماری بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، کچھ 14 کی، 16 کی، 18 کی، تو ہمارے پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ بہت پازیٹیو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تم لوگ صبر کرو، تم لوگ صبر کرو، دے آر رائٹ، بٹ صبر کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ حکمت نہ سکھائی جائے، تو مطلب حکمت سکھانا کہ بیٹا اس کو یوں نہیں یوں کرتے ہیں، یوں سولوشن، تو اٹس ناٹ غیبت اور اٹس ناٹ، مطلب دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ جی وہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں یہ سکھانا بھی ضروری ہے کہ چیزوں کو کرنے کا طریقہ تو جانو، لیکن صرف دوسروں کی برائیاں ہی نہ کرتے جاؤ۔ ان دو چیزوں میں فرق ہے، مسئلے کا حل پوچھنا الگ ہوتا ہے اور صرف کسی کی برائیاں بیان کرنا ایک الگ بات ہے۔